میرے ساتھ آج کے پروگرام میں جو ہے وہ مہمان جو موجود ہیں ان کا مفکرا دوں. مفتی محمد زبیر صاحب مذہبی اسکالر ہیں, وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے تو جو ہے وہ میں مفتی محمد زبیر صاحب آپ سے اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی رہنمائی جو ہے وہ اس ایشو کے اوپر چاہتے ہیں کہ آپ کے خیال میں یہ جو عید کا دن ہے اور یہ موجودہ حالات جن کا میں نے کچھ تذکرہ کیا, اور خاص طور پر جس طرح سے مہنگائی کی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ اب استطاعت سے چیزیں باہر ہوتی جا رہی ہیں, تو قربانی کی جو ضرورت ہے اور قربانی کا جو فریضہ ہے, اس کو استطاعت کے ساتھ ہم کس طرح سے موجودہ دور کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا خالص فضل, انعام, شفقت, مہربانی, کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مالی عبادات, خاص طور پر وہ عبادات جس میں جسم بھی خرچ ہوتا ہے, لگتا ہے, اور مال بھی انسان کا خرچ ہوتا ہے, لگتا ہے, ایسی تمام عبادات میں اللہ نے استطاعت کے ساتھ حکم کو جوڑ رکھا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ نے کسی نفس کو اس کے بس, اس کی طاقت اور اس کی استطاعت سے زیادہ کا مسئول اور ذمہ دار نہیں بنا رکھا. چنانچہ حج کا معاملہ ہو یا قربانی کا معاملہ ہو, واضح طور پر قرآن و حدیث میں یہ حکم موجود ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اللہ کے لیے ان لوگوں پر حج کرنا فرض عین ہے جو حج کرنے, زاد راہ, آنے جانے, آمد و رفت کا خرچہ بھی رکھتے ہوں, اور پیچھے اپنے وطن کے اندر جو لوگ ان کے زیر کفالت ہیں, یعنی بیوی, بچے, اہل و عیال, ان کا نان و نفقہ بھی ان کے پاس موجود ہو, تب جا کر حج کا فریضہ لاگو ہوگا. اسی طرح قربانی کا معاملہ ہے تو قربانی بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے. 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نقد رقم اگر کسی کے پاس موجود ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کی ذاتی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 7.5 تولہ سونا نہیں, کچھ سونا, کچھ چاندی, کچھ نقد رقم, کچھ مال تجارت, کچھ ضرورت سے زائد ساز و سامان, یہ سب ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم بن رہی ہو, جس کی آج کل 2025 کے اندر ویلیو کو 1,38,000 روپے بنتی ہے, گویا جس کے پاس 1,38,000 روپیہ ہو یا 1,38,000 روپے کے بقدر بینک بیلنس یا رقم موجود ہو یا اتنا سونا چاندی مجموعی طور پر موجود ہو, اس پر قربانی واجب ہے, ورنہ اس پر قربانی شرعاً فرض اور واجب نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے شفقت ہے. استطاعت ہوگی تو حج کرو, استطاعت نہیں ہے تو حج نہ کرو, استطاعت ہے تو قربانی کرو, استطاعت نہیں ہے تو قربانی لازم نہیں ہوگی. اچھا, لیکن اس میں یہ فرمائیے گا زبیر صاحب, یہ جو رقم آپ کہہ رہے ہیں یہ سیونگ میں اتنی ہونی چاہیے, کیونکہ اب تنخواہ دار طبقہ بھی ہے, کاروباری طبقہ بھی ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی تنخواہ آتی ہے, رننگ میں جو ہے وہ یہ اماؤنٹ ہوتا ہے, تو یہ تفریق جو ہے وہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ تو شرعی تفصیل موجود ہے. سیونگ کے اندر رقم موجود ہو, یعنی یا تو یہ رقم موجود ہو, یا جیسا کہ میں نے کہا کہ رقم نہیں ہے, سونا, چاندی, نقد رقم, مال تجارت, یعنی کسی کا اسٹور ہے, دکان ہے, کوئی چیز بیچنے والی اس نے رکھی ہوئی ہے, جیسا کہ بیچنے کے لیے پلاٹ ہے, شو روم ہے, پرچون کی دکان ہے, بزنس کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, یہ سب کچھ ملا کر اگر اس کے پاس 1,40,000 روپیہ اگر موجود بنتا ہے تو قربانی واجب ہے. پھر اس کو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, شریعت یہ نہیں کہا کہ مہنگا بکرا لیا جائے, شریعت یہ نہیں کہا کہ گائے پوری کی پوری کی جائے. اگر کسی کے پاس بکرے کی استطاعت نہیں ہے تو وہ گائے میں بھی حصہ ڈال سکتا ہے, اور اگر کوئی اس سے بھی استطاعت لیس ہے, یعنی اس کے پاس پیسہ یا اتنا مال نہیں ہے, تو اس پر قربانی شرعاً واجب ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے شفقت اور مہربانی ہے. رائٹ. مفتی محمد زبیر صاحب, ایک تو یہ حج والے معاملے پر میں آپ کی رائے چاہوں گا. جو جانور لوگ لے کر آتے ہیں اس سے جڑا ہوا, اب کیونکہ سوشل میڈیا ہماری زندگیوں کا ایک حصہ جو ہے وہ بن چکا ہے, اس کے بغیر اب تو لگتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ نامکمل ہے, تو وہاں پر آپ یہ جو خود نمائی ہوتی ہے, وہاں پر جو لوگ پوسٹ لگاتے ہیں, اس کو جس طرح سے شیئر کرتے ہیں, اس پر تھوڑی ذرا رہنمائی کیجیے گا کہ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہاں پر.
آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ یہ جو نمائش ہوتی ہے، نام و نمود ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کے نزدیک بھی درست نہیں ہے اور یہ بالکل غلط طریقہ ہے. خاص طور پر بہت مہنگا جانور لانا، پھر ٹینٹ لگانا، پھر اس کا فوٹو سیشن کرنا، پھر کئی ساری جگہوں سے اطلاعات مل رہی ہے ٹکٹ اور ٹوکن لگے ہوئے، لوگ قطاریں لگا کر کیو بنا کر جانور کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور پھر باقاعدہ یہ پوسٹیں چلائی جاتی ہیں، اتنے کروڑ کا جانور، اتنے لاکھ کا جانور. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باقاعدہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے کہ یہ جو لوگ تفاخر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دکھاوا کرتے ہیں، یہ کتنا غلط طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. تو آپ اندازہ لگائیں یہ خیر القرون کے زمانے کے اندر بھی اگر کوئی نام و نمود کا کسی جگہ کوئی شائبہ بھی ہو سکتا تھا، اس کو بھی اس طریقے سے منع کیا گیا. تو آج کے دور میں جس طریقے سے سوشل میڈیا کا زمانہ چل رہا اور پوسٹیں لگائی جاتی ہیں اور باقاعدہ لوگوں کے اندر فخر اور ریاکاری، نام و نمود، اور پھر اس کی پرائس اور پھر پیسے اور پھر اتنے کروڑ اور اتنے لاکھوں کا جانور، میں سمجھتا ہوں یہ قربانی کی حقیقی روح کے خلاف ہے. لیکن زبیر صاحب وہ تو اس میں تاثر شاید وہ خود اپنے آپ کو بھی لوگ کئی دفعہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ میں مہنگا جانور لے کر آیا ہوں اور شاید یہ افضل قربانی ہے اور میں نے اچھا گوشت دیا. یہ لکیر کیسے کھینچی جا سکتی ہے؟ جی یہ تو ہر انسان کے اپنے ضمیر کا، اپنے دل کا بھی فیصلہ ہوتا ہے، پھر کچھ قرائن، سیاق و سباق اور حالات سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی مہنگا جانور اس نیت سے لے کر کے آیا کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کروں، تو اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگانے کی ضرورت تو نہیں ہوگی نا، اس کو فوٹو سیشنوں کی ضرورت تو نہیں ہوگی نا، اس کو باقاعدہ میڈیا کے رپورٹرز کو بلا کر کے تصویریں اس کی تو ضرورت نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کو کوئی اچھا سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے اس نے یہ کام کیا، اپنے دل کے اندر خوشی اپنے گھر پر لا کر کے رکھے، لیکن یہ جو کچھ اور مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ظاہر ہے سوائے نام و نمود کے اور کیا کہا جا سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام اس انداز کا کہ لوگوں کے اندر آپ ریاکاری کا عنصر لے کر کے آئیں، یہ نامناسب طرز عمل ہے اور اس طرز عمل سے رکنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی عبادت کو مشکوک نہ بنا دیں اور عبادت کے اندر کہیں خرابی پیدا نہ ہو جائے. جی اچھا رائٹ، بہت شکریہ. مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.